ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی شہر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. ہم سب نوحہ کناں ہیں اس شہر میں رہنے والے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے مختصراً گفتگو کی، کیونکہ پیغامات اتنے سارے ہیں اور کس کس کی بات کریں. تھوڑی دیر پہلے جیسے بات ہوئی ہے کہ کیا کچھ ہونے کی ضرورت تھی، میرے خیال میں بہت پرانی اب بات ہو چکی ہے کہ کیا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بات بھی طے ہے. اگر تو یہی سارا سلسلہ چلتا رہا، یہی جو موجودہ حکومت اس وقت ہے جس طرح معاملات کو چلا رہی ہے گزشتہ 17 سالوں سے، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کچھ کہنا تقریباً ناممکن ہے کہ اس صورتحال میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ایک اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کروں گا. بارش کے بعد اس صورتحال میں کراچی میں نکلنا یہ یقیناً ناقابل یقین ہے. اگر کوئی شخص یہاں تک پہنچ جائے، اسٹوڈیو تک یا دفاتر تک پہنچ جائے، تو یقیناً وہ بھی ستارہ امتیاز کا مستحق ہو سکتا ہے. معزز مہمان اشرف میمن صاحب تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. اشرف بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ان مشکل حالات میں یہاں تک پہنچنا یقیناً یہ ناممکن ہے، اور آپ صبح کے وقت آئے. یقیناً آپ بھی اس شہر کے متاثرہ لوگوں میں سے شامل ہیں. تو صورتحال پہ کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہوں گا ذرا آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا. جیسے میں نے بھی مختصراً یہ کہا کہ نہ پہلے صورتحال میں کوئی بہتری کی امید تھی، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آگے بھی کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی. ذرا فرمائیے گا. جی، آپ کا انٹرو بالکل پرفیکٹ ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ عام کراچی کے آدمی کی شہری کی بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ احساس جو ہے نا، جب نہ رہے نا تو بھی ساری چیزیں جو ہے حوالہ، بیان اور تعویلیں پیش کرنا. بالکل ایسا اب یہ دیکھیں کہ بہت ٹائم پہلے سے یہ فورکاسٹ آ گئی تھی کہ بارشیں ہونی، اور یہ 3-4 اسپیل ہیں، بڑے خطرناک اسپیل ہیں. اور کراچی، حیدرآباد اور انٹیریئر سندھ، یہ بتایا جا رہا تھا، مسلسل بتایا جا رہا تھا. اور یہ بس نوید دی جا رہی تھی کہ جی ہم نے پوری صفائی ستھرائی کر لی اور حالات کنٹرول میں رہیں گے. تو آپ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہم تو ادھر رو رہے تھے کہ بنیر کو اور اس کو رو رہے تھے. اب جب کراچی کا حال دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ بھی یتیموں کا شہر ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، اب کیا ہے کہ یہ ذمہ داری جن لوگوں کی ہے ان کے پاس تو بہت ساری تعویلیں ہیں، بہت سارے بیان ہوتے ہیں. کوئی بمبئی کا مثال دے دیتا ہے، کوئی دنیا کی کسی اور شہر کی مثال دے دیتا ہے. یعنی ہم ہر چیز میں اپنی ذمہ داری سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ فلاں جگہ یہ کوئی چیز ہوئی ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا. ہو سکتا ہے. مطلب جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو کمپیئر کر کے اپنے معاملات سے آپ بہت خوب. نکل جائیں. اب سارا جو آپ نے ایک بات کی نا کہ اس کا کوئی ذمہ داری والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی. ممکن ہی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جتنے ٹائم میں یہ باتیں سنی ہیں اور مسلسل یہی بیان ہوتے ہیں. بالکل ایسا. آپ اس وقت کے اخبار دیکھ لو، ٹی وی چینلز دیکھ لو، تو یہی سارے بیان، یہی سارا احتجاج، یہی عوام کا رونا، اور اسی طرح سے ہم سالہ بہ سال ایسے ہی نکل رہے. ہاں، تھوڑی سی بارش زیادہ ہو گئی ہے، پچھلے سال بھی ہو گئی تھی، اس سے پچھلے سالوں میں بھی ہو گئی تھی. حیدرآباد میں تو آپ کو یاد ہو کشتیاں چل رہی تھیں، اور کراچی کا بھی جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، گھروں میں پانی چلا گیا تھا ڈیفینس میں اور ادھر یا ادھر. تو یہ مجموعی طور پہ ہم اپنے حالات کو سدھارنے کا ہم نے طے نہیں کیا ہوا. ہم یہ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ مسائل جو نظر آتے ہیں نا، اس سے فنڈز آ جاتے ہیں. آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو پریویلیج مل جاتے ہیں، ان سین سے پریویلیج مل جاتے ہیں. جب مسئلے ہوں نا، یہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جتنے مسئلے ہوں گے اتنے ہم زرخیز ہوں گے. تو یہ بات لگتی ہے، کیونکہ اب بہت ساری فیسلٹیز آپ کو وفاق سے بھی ملیں گی. ممکن انٹرنیشنلی بھی کسی اپنے ملک کو آپ پہ رحم آ جائے اور وہ کچھ فنڈز آپ کو بھیجتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد آپ کو کھوڑی گارڈن میں، اور آپ کو 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. آپ کو یہ تماشا ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ انٹرنیشنلی جو فنڈز آ جاتے ہیں اس طرح کے، وہ مانیٹر کر رہے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی شہری پریشان ہے کراچی کا یا پاکستان کا، تو سیمپیتھی میں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں وہ ایک ان کی مورل ہے کہ ایتھکس ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ سپورٹ ہونا چاہیے اپنے برادر ملکوں کا، یا انٹرنیشنلی یہ ایک ریلیف فنڈ آپ کو مل جاتے ہیں. وہ فنڈ کیسے یوٹیلائز ہوتے ہیں، کہاں یوٹیلائز ہوتے ہیں، اس کے بعد کتنے عرصے تک اس کا رونا رو رو کے ہم اپنے فنڈ کو جو ہے مزید بڑھاتے جاتے ہیں.
تو یہ سارے جو طریقے ہیں، یہ ساری جو روایتیں ہیں ہماری یہاں، اس کو روایتیں ہم کہہ دیتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اسی طرح سے ہم ڈھول نہیں پیٹیں گے، ہم روئیں گے نہیں، ہمارے حقائق لوگوں کو ٹی وی کے ذریعے جائے گا نہیں کہ پانی اتنا بھرا ہوا ہے، اور یہ پریس کانفرنس تو چلتی رہیں گی، اور ریس لگی ہوئی ہے یا اپنا وہ کلیریفیکیشن کی ریس لگی ہوئی ہے. اچھا یہ تماشے بھی ہم ہر سال ہر دفعہ دیکھتے ہیں اور اتنی شدت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں ذمہ داریاں جن کی ہیں، جن کے احساس کی اتنے ہی احساس والے لوگ ہیں، تو ان غریب لوگوں کے ساتھ، ان تکلیف دہ لوگوں کے ساتھ وہ رہ جائیں، 24 گھنٹے رہ جائیں. 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس، آدھے گھنٹے کا وزٹ، 2 گھنٹے کا وزٹ آپ شہر کے ان علاقوں میں کر لیتے ہیں جہاں کچھ آپ کو بتانا ہوتا ہے. یا تو وسط دکھانا ہے تو اپوزیشن نے ان علاقوں کی طرف چلے جانا ہے، اورنگی، نارتھ ناظم آباد، اور ان علاقوں میں جہاں ڈیپ میں پانی بہت سارا ہے اور بہت سارے لوگ مسائل میں، وہ تو جینین ہے. اور دوسروں کو اس طرف چلے جانا ہے کہ کچھ صفائی ہو گئی ہے کہ بھئی آپ کا یہ شارع فیصل آ گیا، یہ آپ کا قریب کے علاقے آ گئے. تو اب یہ تاثر عام آدمی سمجھتا ہے ان سب چیزوں کو، اور وہ بڑی شدت سے اس بات کا احساس کرنے لگا ہے کہ کراچی سٹیزن کا ہے ہی نہیں، کراچی شہری کا ہے ہی نہیں. یہ رحم و کرم پر ہے حکومتوں کے. جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے وہی طور طریقے ہوتے ہیں. آج پیپلز پارٹی ہے، کل کسی اور کی ہوگی، یہی بیان آپ پھر دیکھ لیجئے گا ریورسل، ان کے بھی بیان یہی چل رہے ہوں گے اور یہی ساری تعویلیں پیش ہو رہی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مجموعی طور پہ تو آپ اس کو سدھارنے کا آپ کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، کمیٹیوں کا بھی کیم چھوڑ دیں. ہاں لیکن وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ جس علاقے میں بھی جو چیز خراب ہوتی ہے، جیسے ایس ایچ او چینج کر دیتے ہیں نا، ان کے پاس آسان سا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ادارے جو ہے اس کے رسپانسبل ہوں. بالکل صحیح. اور اسی وقت ان لوگوں کو پورے کا پورا صاف کر دینا چاہیے آپ کو. آپ کا اور پھر فنڈز جو آپ دیتے ہیں وہ فنڈز کا باقاعدہ اوپن حساب ہو. جو کوئی بھی ہے آپ ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، جیسا آپ دیتے ہیں نا، ٹینڈر دیتے ہیں اور ایک فارملیز پوری کر لیتے ہیں، پھر اس کو کینسل کر دیتے ہیں ان ٹائم پہ، پھر چپکے سے دوبارہ ٹینڈر دے دیتے ہیں. وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو پروپر طریقے سے کہ جتنے فنڈز آتے ہیں، جتنے سورسز آپ اس میں یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ول کی ضرورت ہے. اور اگر ول نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی پریکٹس کر لیں وہ ناکارہی ثابت ہوگی، جو ہمیشہ سے ہمارے یہاں ہوتی ہے. اس کے اوپر اشرف بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک اور ہمارے معزز مہمان ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جناب سید اخلاق ہاشمی صاحب. مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی ہے، لیبر ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے، کراچی سے. اخلاق ہاشمی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ اخلاق بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اخلاق بھائی آپ کچھ عرصہ پہلے ابھی یہیں پہ اسٹوڈیوز میں بتا رہے تھے اپنے علاقے کے بارے میں، ملیر سٹی کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے. اب میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جب بارش آنے سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا، تو بارش کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا، فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یاسر بھائی حالات ایسے ہیں کہ کل سے ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، باہر راستے ہیں نہیں نکلنے کے جی. اور تمام جو ملیر کینٹ کا پانی جو ہے وہ ہماری ماڈل کالونی کی طرف ہے، اور پانی سے روڈ بھرے ہوئے. کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جہاں پر پانی نہیں ہے. کیونکہ دوسری بات یہ کہ پانی تو چلو روڈ پہ آتا ہے، پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو کھدائی شروع کی گئی تھی یہ گیس کی لائنوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ اتنی خطرناک بن چکی ہیں کہ گاڑیاں آپ کی اسی میں جو ہے نا گر رہی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا گٹر سسٹم جو ہے نا، سیوریج سسٹم. اب آپ کے روڈ پر شارع فیصل کو آپ لے لیں، کسی روڈ پہ لے لیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے اور گاڑی یا انسان اس میں چلا جاتا ہے. تو کراچی کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سڑکیں تو تھیں نہیں، لیکن سڑکوں کے بعد جو یہ گٹرز کے ڈھکن اور اس کے بعد جو ہے یہ کھدائی، گیس کی لائنوں کی کھدائی. اب کل ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ 10 ارب جو ہے وصول کیے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے روڈ کٹنگ کے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی روڈ کٹنگ ہوتی ہے یا کوئی محکمہ کام کرتا ہے. اب میں چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ سعودہ آباد کی طرف ایک بڑا روڈ بنا ہے جو یہ باہر کے منصوبہ تھا. اب اسے آپ جا کے دیکھیں کہ بہت اچھا روڈ بنا. اس کے بعد اسے دوبارہ اس کی کھدائی کر دی گئی ہے اور وہ دوبارہ روڈ جو ہے نا پورا کھود دیا ہے پورا روڈ. تو یہ جو ہے نا یہ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی جگہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں، جو یہ کراچی کے اندر ہے. کیونکہ یہاں پر جو لوگ لگائے گئے ہیں وہ لگائے گئے ہیں جعلی ڈگریوں والے انجینئرز ہیں یہاں پہ، جعلی ڈگریوں والے اپنے وزیر ہیں، جعلی ڈگریوں والے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں.
جب انہیں کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے. پورے پاکستان میں اور جگہ پہ تو کام ہو رہے ہیں نا, پہلے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی لائن بجلی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, کون سی لائن لانی ہے, وہ سارے مکمل کرنے کے بعد روڈ مکمل کیا. لیکن یہاں پہ ایک روڈ بنانے کے بعد 6 دفعہ اسے دوبارہ جو ہے نا کھودا جاتا ہے. اسی طرح آپ بیمن کوٹ چلے جائیں, وہ روڈ کا تقریباً 7 دفعہ جو ہے کھدائی ہو چکی ہے اس روڈ کی نا. تو مجھے یہ چیز آپ کہاں سے کنٹرول کریں گے, کیونکہ یہاں تو بے لگام حکومت ہے, وہ جو مرضی کھڑی ہوئی ہے. کل میں سننا تھا وزیر اللہ صاحب کی کہ جی لاہور کی بات وہ کر رہے تھے, میں انہیں سے اتنا بتا دوں کہ میں پچھلے دنوں لاہور میں تھا, 4-5 گھنٹے وہاں بارش ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پانی جو ہے پتہ نہیں چلتا پانی کہاں چلا گیا ہے. تم بات کرتے ہو کہ جی آپ کے اگر نالے صاف نہیں ہوتے تو یہ ہو جاتا ہے. یار خدا کا نام مانو, اللہ تعالیٰ ڈرو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. صرف جو نا یہ سوابی کو دیکھ لو, سوات کو دیکھ لو, منیر کو دیکھ لو, وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے. تم بھی اللہ تعالیٰ ڈرو, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اس عوام کی بددعاؤں سے. کہ کراچی کی عوام جو ہے اس ٹائم جو نا کیا کرے مجھے بتائیں. گھروں پہ سب سے بڑا مجھے بتائیں, جو روزانہ کی مزدوری کرنے والا جو شخص ہے, جو مزدور کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ میرا لیبر سے تعلق ہے, وہ ان کے گھروں میں روٹی نہیں ہے, وہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں. آج تک انہوں نے پوچھا کسی کے گھر جا کے کہ کسی گھر جو روزانہ کے کمانے والے لوگ جو ہیں ان کا کیا بن رہا ہے آج مجھے بتائیں. آج وہ کیا ذکر کریں اور کیا بات نہ کریں. باتیں کر کے آپ بھی اور ہم بھی جو ہے تھک چکے ہیں جو ہے کراچی میں بس. اور کل میں نے بالکل ایک وائس میسج کیا ہے, اپنا ایم کیو والوں سے کہا ہے اور گورنر سے کہا ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ آپ بیانات نہ دیں, نمک نہ چھڑکیں کراچی کے عوام کے اوپر. اگر کراچی کے عوام سے محبت کرتے ہو تو چلو پھر چلتے ہیں اسلام آباد, اور وہاں بیٹھ کے پھر جو نا ہم کہتے ہیں جی پہلے کراچی کا معاملہ حل کرو, سندھ کا معاملہ حل کرو, اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے. کیونکہ حل یہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا جو نا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے جو گورنر صاحب پانی تقسیم کر رہے ہیں, فاروق ستار صاحب گاڑی پر بیٹھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں, یہ مہاجر کے نعرے لگوا رہے ہیں. خدا کا نام مانو, عوام مر رہی ہے, کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ نے ابھی تک تنخواہیں چھوڑی ہیں کہ اسمبلی سے لینی, آپ نے اپنی جو عیاشیاں جو ہے چھوڑی ہیں آپ لوگوں نے اسمبلی سے لینے. تمام نہیں کہ کراچی کو آن کرتے نہیں ہے. میں ایز اے کراچی کے ہوتے ہوئے کل مجھے فون آیا میرے پارٹی کی طرف سے, تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میں بالکل بات میں کروں گا, میں یہ بات کروں گا کہ کراچی کو اگر آپ آن نہیں کریں گے تو میں کراچی کے عوام کے لیے بات کروں گا, کراچی کے لیے بات کروں گا. اور ابھی دیکھیں صرف حل اور حل صرف یہ عوام کے پاس ہے. یہ عوام جو جیسے آپ کہتے ہیں یہ نہیں نکل سکتے تو نہیں نکل سکتے, تو پھر اس طرح بھگتے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. میں کہوں کل سے ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکل نہیں سکتے کہ بارش ہوگی. پھر وہ گاڑی مجھے جن لوگوں کی گاڑیوں کے اندر پانی گھسا ہے نئی گاڑیوں میں, ان کی نئی گاڑیاں کون صحیح کر کے دے گا؟ گاڑیاں تباہ ہو گئی ان کی, اس کے بعد کھل جاتی ہیں گاڑی, اس کے بعد ختم ہو گئی گاڑی. اس کی موٹر سائیکل جو پانی میں تیار رہی تھی, غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں, وہ موٹر سائیکلیں کہاں سے یہ بنا کے دیں گے؟ انہوں نے کہا کسی سے یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا غریب آدمی کا, جن کے گھر گر چکے ہیں, جن کے گھر گر چکے ہیں, ان سے انہیں کوئی بتائے گا؟ مجھے بتائیں کہ اللہ اب دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کٹی پہاڑی کی طرف جو ہے نا, وہاں پتھر گرے پہاڑوں سے. تو اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عوام کے لیے جو ہے نا دعا کریں. اور میں تو کروں جو وزیر اعظم صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, لیکن یہاں اپنے نمائندوں کو بھیج کے جو ہے نا یہاں لوگوں کی خدمت کریں. اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ گھروں پہ کھانا نہیں ہے, آج 3 دن ہو چکے ہیں جو ہے نا, اور اس سے پتہ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. بالکل اس کے اوپر کسی نے ابھی تک بات نہیں کی. یقیناً بالکل صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ یہاں پہ تو روزانہ جو دیہڑی کرنے والا ہے وہ 3 دن سے زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے. بالکل اکثریت ان لوگوں کی ہے, آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. وہ کہاں جائیں گے؟ اشرف صاحب, یہ صورتحال ہے, اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ چھٹی دے دیں. ایک طرف یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے تو پھر چھٹی دینے کی کیا ضرورت؟ کل بھی چھٹی ہے, آج بھی چھٹی. اب چلیں, اربوں کا لوگ ہیں وہ چل رہا ہوگا, اربوں کا نقصان ہے. دیکھیں بے روزگاری ویسے ہی بیچاروں کے لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. اچھا, یہ احساس کی بات وہیں آ کے ٹھہرتا ہے نا کہ یہ سب جو ہے نا پولیٹکس کا یہ حصہ ہے, ان کا یہ ڈرٹی پولیٹکس ہے کہ بس وہ بلیم بازی کرو, رونا رو اپنے حساب سے. یہ یوٹیلائزیشن جتنی بھی آئے گی وہ فنڈز کی شکل میں آئے گی, یا اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں کرپشن کا کیا معیار ہے. اور ان میں تو کوئی آپ کا جو پروپر کوئی ریکارڈ ہو نہ ہو, آپ نے تو یہ کلیئر کر دینا. بالکل ایسا ہی. جیسے آپ کے وہ بنتے ہیں نا, نہرو کی صفائی ہوتی ہے, آپ کی کتنی صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جن روڈوں سے میں آیا ہوں, 2-3 روڈ تو بڑی مشکلوں کے بعد بنے تھے.
اور خدا کی قسم یہ ادھڑ گئے، بالکل ادھڑ گئے یہ 2 دن کی بارش میں. تو آپ مجھے بتاؤ کس کوالٹی کا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جہاں پہ بھی آپ کی نظر پڑتی ہے نا وہاں سوائے کرپشن، بددیانتی، نااہلی، یہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب اس حد تک آدمی دل برداشتہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے یار کوئی آپشن مل جائے مجھے رہنے کے لیے، کوئی پرسکون جگہ مل جائے مجھے. آپ کے لا اینڈ آرڈر کی یہاں پوزیشن بڑی خراب ہے. پھر یہ آپ کا مسائل سیوک مسئلے بڑے ہیں، روڈ کا کمیونیکیشن، آپ کا ٹرانسپورٹ کا نظام بڑا خراب ہے. اچھا سب نویدیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، خواب بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل اپنی اس میں آتے ہیں نا زندگی کے روٹین میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ویسے جو ہے وہ اسکرین پہ ایک اچھی بات کر دی گئی ہے. ابھی روڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں قسم خدا یہ 2-3 روڈ بڑی مشکلوں سے بنے تھے، وہ دونوں تینوں روڈ ادھڑ گئے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موجودڑوں میں ہم گاڑیوں کو اوپر نیچے کرے جا رہے ہیں. اب وہ پھر بنیں گے نہیں بنیں گے، لیکن کوالٹی آف ورک کیا ہے یار کہ 2 دن کی بارشیں یا 3 دن کی بارشوں کو روڈوں نے جھیلا نہیں ہے. تو آگے آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسے ہی فنڈ آ جائے گا، ویسے ہی وہ مجھے والا کام ہو جائے گا. لفظ میرا تھوڑا پھر اس کو اور یہ پیسہ ان لوگوں کی چلا جائے گا جو حرام کا کمانے والے لوگ ہیں، جائز کمانے والے ہیں ہی نہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ مردہ دل لوگ ہو گئے ہیں، احساس کی کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں یا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یار آپ کی آل اولاد نے انہی جگہ پہ مرنا جینا ہے. تو خدا کے لیے اپنے احساس کو تھوڑا سا جگا لو، اپنے لیے دعائیں لے لو. لوگ اتنے مشکل میں ہیں، جیسے ابھی اخلاق صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تھوڑا بہت لوگوں کو جو ہے نا یہ کھانا پینا بھی مل جاتا تھا، آپ کے یہ لگ جاتے تھے. تو اب تو وہ بھی بیچاروں کے بند ہو گئے، ان بارشوں نے بالکل بٹھا دیا کیونکہ بارش نے سارا سب کچھ تہش نہش کر دیا. اب تو زیادہ وہ بیچارے پریشان ہوں گے، جو روٹین میں کچھ تھوڑا بہت ٹیکا تو تھا نا یہ، تو اب اس سے بھی ہو گئے. اور یہ ہے کہ ابھی تو چیزیں بھی بڑی مہنگی ہو گئی. آپ بارشوں میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا تو اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، سبزیوں کی. ہاں تو ساری ایکسپلائٹیشن کہیں کہیں تو جینین بات ہے کہ ٹرانسپورٹ پہنچ نہیں رہی. جو مٹیریل شارٹ ہے تو وہ لامحالہ اس کے بینیفٹ تو لینے، آڑتی نے لینے یا دکاندار نے لینے ہی لینے. اچھا اب ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو جگانے کا کیا طریقہ ہے، میں ایک دفعہ پہلے میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ایسی کمیٹیاں بنا دیا جائیں اور جس پہ جج اس پہ جو ہے نا اس کو چیک کر رہے ہوں، ہائی کورٹ کا جج کم سے کم. جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں آپ کے، جتنے بھی آپ کے یہاں جو بہتری کی آپ کی جو ہوتی ہیں چیزیں، ان پہ ایک نظر جو ہے ہائی کورٹ کے جج کا ہونا چاہیے، ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، کوالٹی آف ورک ہونا چاہیے اور اس کی اہلیت ہونی چاہیے جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی بنے گا نہیں کبھی سسٹم. دنیا میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو سنا بھی جاتا ہے، اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو نیگیٹیوٹی ہے کہ اس میں ہم کون سی ایسی بات نکالیں کہ معاملہ جو ہے ڈیفیوز الجھ جائے اور ہم اپنی کرپشن اپنا معاملہ ہم الٹا سیدھا کرتے رہیں اور ان لوگوں کو جو سچے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، ان کو لعنت ملامت کرتے رہیں اور ان کو یہ بتاتے رہیں کہ تمہاری چلے گی نہیں، ہم نے اسی طرح سے چلنا ہے، اسی طرح سے رہنا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلی بات ہم نہیں کر رہے، اس سے پہلے بیچارے ہم سے سینئر بھی یہ بات کرتے رہے اور لوگ بھی کرتے رہے. اور یہ بس بات وہی ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے اپنے گھر کا احساس ہو جائے کہ اس گھر کو میں نے صحیح کرنا ہے تو پھر ساری چیزیں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، معاملات بھی بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بس یہ احساس کی بات آ جاتی ہے. احساس جگانے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے، یا تو ناپید ہو چکا ہے، اگر کبھی رہا بھی ہوگا تو اب نہیں پایا جاتا. اخلاق بھائی صورتحال سب کے آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی جیسے اشرف بھائی نے بھی نشاندہی کی، معاملات سب کچھ ہیں اور بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ کوئی پہلا موقع ہوتا تو یقیناً کچھ ایسی بات کی جا سکتی تھی کہ نہیں جی حکومت آگے آنے والے وقت میں بہتری کر لے گی. مگر یہاں تو رونا ہی ہے کہ 18 سال ہونے کو آ گئے ہیں اور صورتحال جوں کی توں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ابتر ہے. یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کہوں کہ جوں کی توں ہے، بہت زیادہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات ہے، اب آگے سنیے کہ آگے بھی یہی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. پھر کیا کیا جائے گا، پھر آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس شہر خاموشہ کے حوالے سے پھر کیا پیش گوئی کریں گے؟ فرمائیے. یہ یاسر بھائی اس کا صرف حال یہ ہے کہ یہاں پر جو نا ایک اپنا ایک الیکشنز کرائے جائیں اور ایسے الیکشن کمیشن کے زیر اعتماد کرائے جائیں. اور میں ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ جو ان کی بیک پہ ہیں یا جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں انہیں جو نا، تو میں تو انہی سے درخواست کروں گا کہ کراچی بھی آپ کا شہر ہے، یہ آپ کو 70% آپ کو ٹیکس دیتا ہے.
کوئی ایسا اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ اگر آپ سے چلا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کراچی شہر کو آپ جس طریقے سے آپ لوٹ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کو لوگوں کو آپ کو نہیں یہ میں کہتا ہوں یاسر بھائی کہ پورے پاکستان کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کے پی گیا، اس کے بعد میں یہ نہیں بات کر رہا، میں ایز اے کراچی کا ہونے کے ناطے سے بات میں کر رہا ہوں، ایک انسانیت کے ناطے مجھے پھر یہ نا کوئی دوسرا کہہ جی نون لیگ سے تعلق ہے، میں نون لیگ کی بات ہی نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں گلگت گیا تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا اور کیا لوگوں نے وہاں پہ کہا، میں نے پورا وزٹ کیا. اس کے بعد کے پی کے اندر میں گیا تو کیا وہاں حالات تھے. تو آج مجھے بتائیں کہ سندھ اور کے پی جو ہے نا کیوں نہیں کہ اس کے عوام کو کیوں جو ہے نچوڑا جا رہا ہے، کیوں ان دونوں صوبوں کے جو حکمران ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو انہیں کیوں اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ مسلسل حکومت کرتے رہیں. چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ حکمران یہ رکھیں ہیں، لیکن یہ کم سے کم اس حکومت کو رکھیں آپ، اس پارٹی کو رکھیں آپ. ہم نہیں کہتے نہ ہٹائیں اس پارٹی کو، لیکن اس میں کم سے کم ان لوگوں کو لے کے آئے. اس پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں، جو اچھا میئر آپ لے کر آئے کراچی کا، آپ سندھ کے اندر اچھے میئر لے کر آئے. اب یہ نہیں کہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ زرداری صاحب کی پسند ہے، یہ فریال تالپور کی پسند ہے، یہ بلاول صاحب کی پسند. خدا کا نام مانو، آپ کب تک ہی جیئیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، آپ اچھے لوگ ہمیں دے دیں، پیس پارٹی کی حکومت رکھیں آپ. ہم نہیں منع کرتے کہ پیس پارٹی کی حکومت، میں کہتا ہوں کہ لیکن میں کہتا ہوں کہ پیس پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اس کراچی کو، اس سندھ کو جو ہے سدھار سکتے ہیں. یہ عوام جو ہے نا کراچی کے، یہ بلاول بھٹو کے نعرے لگا سکتی ہے، جی بھٹو کے نعرے لگا سکتی ہے، اپنے دل سے لگائے گی، لیکن آپ کو اچھی ٹیم لانی پڑے گی کراچی میں. اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ جو آج کل روڈوں پہ مجھے ہمیں شرم آتی ہے دیکھ کر کہ جو پانی کے اندر جو ہے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اور ایک وہ لیڈر جو ذوالفقار علی بھٹو جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی ہے، اور جو وہ بلاول بھٹو صاحب کی والدہ جس نے جو ایک لیڈر تھی جنہوں نے جان دے دی اپنی، آج ان کے بارے میں جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں خدا کا یہ دیکھ نہیں رہے بلاول بھٹو صاحب. آپ بلاول بھٹو ایک نوجوان لیڈر ہے، آپ آگے بڑھیں، اپنے کولیشن پارٹنرز کو لے کے لگیں اور کراچی سے بیٹھ جائیں آپ یہاں. جب تک کراچی صحیح نہیں ہوتا، جیسے میری اشرف بھائی کہہ رہے ہیں کہ روڈ جو ہے نا مجھے کل جو دکھایا ہے روڈ یہاں لیاقت آباد کے اندر، کیونکہ میں تو ایک چیز پر نظر رکھتا ہوں، میں خود بیسیکلی جرنلسٹ ہوں میں، کہ وہاں پہ جو روڈ بنا ہے، جو کٹنگ تھی اپنا گیس کی جو کٹنگ کی روڈ بنایا گیا ہے، یا وہ نظر نہیں آ رہا ہے میئر کو، وہ مراد علی شاہ کو نظر نہیں آ رہا ہے روڈ کی کس نے روڈ بنایا یہ، اس ٹھیکیدار کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنایا جائے. لیکن یہ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کے آدھے پیسے تو کمیشن میں لے لیے انہوں نے. تو بھائی یہ چیزیں جب تک نہیں ختم کریں گے، یہ جو ہے نا معاملات نہیں کہ آپ تک کب تک لوگوں کی زبان کو بند کریں گے آپ. ایک دن یہی شہر جب آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کو اپنے آپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جو نا. ایسا نہیں ہے. پھر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، یار آپ تو وہاں 2% کام کر دیں، 2% کراچی میں وہ کام کر دیں تو ہم پھر بھی آپ کے جب آپ کہیں گے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل. تو ایک طرف جو ہے ٹرام چلائی جا رہی ہے، اورینج بس چلائی جا رہی ہے، میٹرو بس چلی جا رہی ہے، اور جاپان سے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہیں کھڑے ہوئے کہ جی وہ اپنا سندھ صاحب سے آگے. تو یہ کیا مذاق ہے عوام کے ساتھ جو ہے نا. میں نے کل اس لیے ایم کیو والوں کو بھی کہا کہ بھائی آپ مہربانی کریں، آپ یہ باتیں نہ کریں، آپ اپنے اسمبلی کے اندر سندھ اسمبلی کے آگے دھرنا دیں، آپ نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں، آپ کراچی کے لیے بات کریں. آپ رحمان صاحب منصورہ جا کے بیٹھ گئے. آج مجھے کہتے ہیں جماعت اسلامی کے کتنے ٹاؤن نازم ہیں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. وہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ملیح ٹاؤن جو ہے تباہ کر دیا جماعت اسلامی نے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. دیکھیں ملیح ٹاؤن میں کیا حالات ہیں یہاں پہ. ہمارے لیے سڑکیں نہیں ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو نا. بالکل ٹھیک ہے. کس کے آگے مجھے بتایا فریاد کرے کہاں ہاتھ پھیلائے، کیونکہ ہماری پارٹی کے تو نہ کوئی ایم پی ہے نہ ایم این اے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی بات ہوگی تو ہم انہی لوگوں کی بات کریں گے نا، انہی لوگوں کے پاس جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سوال ہونا چاہیے. اشرف بھائی اخلاق صاحب نے ابھی ایک بات کی، اچھے لوگوں کو لانا چاہیے. تو بڑا مشکل کام ہے میرے خیال میں. اچھے لوگ پہلے تو تلاش کرنا پڑیں گے. اچھے لوگ تو آپ کے پاس. اچھا بریک کے بعد جواب لوں، کہہ رہے ہیں بریک کے بعد جواب لیں. ایک چھوٹی سی بریک یہاں لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی موضوع اور کیا ہو سکتا ہے. شہر کراچی کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی تھی اور معزز مہمان اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. جاری صورتحال اس وقت ہے بہت زیادہ ابتر ہے اور المیہ یہ ہے جیسے کچھ دیر پہلے یا پروگرام کے ابتدائیہ میں بھی میں نے تذکرہ کیا کہ صورتحال میں کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور یقیناً تکلیف دہ بات ہے. جو یہ سن رہے ہوں گے پروگرام یقیناً انکار تو نہیں کر سکتے مگر یہ کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو یہ اشرف صاحب جب صورتحال ہو جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا سب بری الزمائیں جس شخص سے بھی آپ سوال کریں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں حیران ہو رہا تھا اگلے دن دیکھ کر کہ وہ میئر صاحب جو یہاں کے ہیں اب تو میں نام بھی بھول گیا ان کا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ جی جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے, ان کے پاس ٹاؤن ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی شخص آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ بات کرے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی آ رہی تھیں یہ سب اس کا ثمر ہے. نہ ہم کچھ کر سکے نہ ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ وہ عجیب عجیب سی ایسی باتیں اور ایسے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں. ہاں مطلب اس کے اوپر کوئی کیا رائے دے سکتا ہے, کیوں کمنٹس کرے گا, اس کے اوپر کیا کمنٹ کرے, ذرا فرمائیے گا. دیکھیں عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں. ایکسکیوز جب کوئی کرنے لگے اس کا مقصد ہے کہ کچھ سمتھنگ از رانگ. اب جتنے معاملات یہ اب تک کرتے آئے ہیں, اس سے پہلے بارش سے پہلے انہوں نے اچھے خاصے فنڈ لیے اور ساری جتنی بھی اس کے لیے کوششیں تھیں انہوں نے تسلی بخش جواب دیتے رہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں ایسی مشکلات نہیں آئیں گی. وہ کبھی بمبئی کی بات کرتے ہیں, کبھی اور کسی شہر کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بارشیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسین سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کے پریکاشنز ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ پلان اے پلان بی, اور یہ بالکل دنیا انٹرنیشنلی ایک بات ہے کہ گلوبل سٹی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا کیا تدارک کیا جاتا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ آپ رکھتے ہیں. سویلائز حکومت آپ بنا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا میکینزم ہے اور آپ کے پاس ہر طرح کا اسٹاف آپ کے پاس موجود ہے. اب تو فنڈ بھی ان کے پاس اچھے خاصے وافر ہیں, اب اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, کہاں ان کا فنڈ جاتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا. اور جو تھوڑا بہت لگتا بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے, صرف دکھاوے کے طور پہ. پہلے آپ کو یاد ہے کبھی کوئی اسکیم شروع ہوتی تھی تو ایک بڑا سا بورڈ لگ جاتا تھا, اس پہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی اتنا فنڈ اس کے لیے ہم نے مختص کیا ہے اور اتنے ٹائم میں یہ بن جائے گا اور اتنا ایریا اس کے لیے ہے یہ. اچھا اب تو وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی نا. اچھا بڑا اب تو انٹرنیٹ بڑا آسان ہو گیا ہے پبلک کے لیے, اپنے ٹاؤن وائز کر لیں آپ. ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ویب سائٹ آپ کی ہو, جب آپ اپروول دیتے ہیں ایلوکیٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ شفافیت تو لائیں نا, لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہاں کیسے فنڈ جا رہے ہیں. اربوں کے فنڈ ہیں یار, 35 کروڑ ارب یا پتہ نہیں, ابھی کوئی میں فگر دیکھ رہا تھا کہ حکومت سندھ کا بجٹ اور اس پہ ان کے فنڈز کا اتنا سارا یوٹیلائزیشن ہے. یقین کیجئے کہ ایک بڑی اہم شخصیت کو اس جاہل شخص نے 1.5 سال پہلے بٹھا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کم از کم یہ کر دو کہ ایک اپلیکیشن ڈیزائن کر دو جس کے اندر کم از کم ان کی ڈیٹیل یہ کتنا ان کا لاگت آ رہی ہے وہ ساری چیزیں مینشن تو کر دو, کسی اور کا بھلا ہو نہ ہو کم از کم میڈیا کا فائدہ ہو جائے گا کہ وہ خبر چلا سکیں گے, کوئی اوتھینٹک خبر چلا سکیں گے. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وقت پہ جو چیز ہوگی تو کوئی منچلا آدمی آگے کھڑا ہو جائے گا کہے گا کہ یہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں, کس کی یوٹیلائزیشن میں ہے, وہاں سائٹ پہ کام نہیں ہو رہا. آپ کے گوسٹ اسکول ہیں, بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, ہاسپٹلز بہت سے ایسے ہیں جن کو فنڈ پروپر دیا جا رہا ہے لیکن وہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, یا وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسٹاف ہونا چاہیے 60 کا دکھایا جا رہا ہے 60 اور وہاں پہ 4 آدمی کام کر رہے ہیں. ایسی بہت سی جگہیں, بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ ان کے اوپر سارے محکمے ہیں, اینٹی کرپشن بھی ہے, چیک کے لیے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, سارے محکموں کی. ہاں تو وہ اس کے مطلب یہ سمجھو کہ وہ اپنے جو ہے وہ سارے معاملات سیٹلمنٹ کے ہیں نا, وہ ساری چیزیں کمپرومائز کی ہیں. جو پوسٹنگیں ملتی ہیں, جو ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوتی ہیں, یہ عام آدمی کو پتہ ہے. اس میں مطلب کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. اچھا اب ہم بات جو کر رہے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سوائے ایویل ذہن ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا یوٹیلائزیشن ایسا کرو کہ یہ فنڈز گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس اس کا میجر اماؤنٹ جو ہے, میگزیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. بالکل 100% یہ بات طے شدہ ہے.
ورنہ دیکھیں ایک روڈ خراب ہوتی ہے تو اس کو پوچھنے کا حق اس ادارے کو ہے ذمہ داران کے لیے کہ یہ بھئی یہ کیسے. آپ کو پتہ ہے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا, 8 پوائنٹ کچھ سمتھنگ کا زلزلہ تھا, اور دنیا کا سمجھے سب سے خطرناک زلزلہ. اس میں انہوں نے ان کانٹریکٹرز کو, ان لوگوں کو پکڑ لیا کہ آپ نے یہ بائنڈنگ دی تھی کہ اتنے تک یہ زلزلے میں یہ بلڈنگیں سیف رہیں گی, ان سب کو جیل بھیج دیا مجھے تھا. یاد ہے. بالکل ابھی کی بات ہے, سال 1.5 سال 2 سال پرانی بات ہے. اچھا ہم لوگ جو بات یہاں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ رسماً اس کے لیے ہم جو ہے نمٹیں گے اور ہم یہ کریں گے, 4 لائنیں ہماری ہمیشہ سے چل رہی ہوتی ہیں کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ہم جو ہے نہیں چھوڑیں گے. وہ جملے جو ہے ہم لگاتار سنتے ہی آ رہے ہیں 60-70 سال سے, اور مسلسل اسی طرح سے. اچھا کچھ عرصے تک کسی ایک آدھ کو پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور شفاف پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا باہر آتا ہے. جب باہر آتا ہے تو اس سے زیادہ توانائی کے ساتھ وہ جو ہے وہ سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو سسٹم سارا سمجھ آ جاتی ہے. وہ نیب سے گزر گیا, اینٹی کرپشن سے گزر گیا, اداروں سے گزر گیا, اب اس کو پتا ہے کہ کیسے نکلنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اب یہ سارے نظام کا حصہ ہے ساری چیزوں کا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی عبرت کا مطلب ایسا بن جائے کہ پھانسی. آپ کا ضابطہ یاد دیکھیں, یہ آپ کا چائنا تھا, کرپشن پہ کتنی بڑی سزا دے رہا ہے وہ. آپ دیکھیں کوئی چیز آپ کو کسی بھی چیز کو معافی مل سکتی ہے, اور فیصلے فوراً ہوتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت اور انصاف, ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس ساری ڈیلے ٹیکٹس ہے. جہاں کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ دنوں میں نہیں, گھنٹوں میں نہیں, منٹوں میں آپ اپروول دے دیتے ہیں. اسمبلیز, یہی اسمبلیز, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بل کیا وہ دستخط کر رہا ہوتا ہے میں نے ایم پی اے سینیٹر. تو یہ خدا کا خوف کریں, کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایسا نہ ہو. بھائی ابھی جیسے اخلاق صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے آپ کا انقلاب والی کیفیت نہ ہو جائے, لوگ نکل نہ جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ شہر میں آنا مشکل ہو جائے, ان ذمہ داروں کو آنا مشکل نہ ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اخلاق بھائی آپ کی طرف آؤں گا, آواز آ رہی ہے آپ کو اخلاق بھائی ہماری؟ ہاں بالکل آواز آ رہی ہے. بالکل. اخلاق بھائی کیا اس میں اضافہ کیا جائے؟ یاسر بھائی دیکھیں, کل دیکھیں ڈاکٹر مصدق حسین نے اپنے پروگرام میں کھل کے یہ بات بتائی ہے کے پی کے حوالے سے اور تمام پاکستان کے حوالے سے کہ بڑے لوگ جو ہمارے جنہیں امیر ترین لوگ جو کہتے ہیں ہم لوگ جن لوگوں کو نا, انہوں نے وہاں پہ کیا کھانا خراب کیا ہوا کے پی میں. آپ کے کل سامنے کی ہے نا بات انہوں نے. اچھا کل ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, ایک شخص نے ابھی کشمیر میں دکھایا ہے, ایک طرف وہ کشمیر کے جو پہاڑات ہیں اس پہ ایک جو ہے نا بھی درخت کٹا ہوا نظر نہیں آیا, اور دوسری طرف اسے دکھایا ہمارا پاکستان, اس پاکستان کا جو پہاڑ دکھایا ہے اس پہاڑ کے سارے درخت کٹے ہوئے تھے اور وہ بالکل یہ پتھریلا ہوا تھا. اب حالت یہ ہوگی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھیڑیں گے, جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو آپ جو نا آواز دیں گے, تو پھر اس قسم کے پہاڑوں کے جو ہم نے سنا تھا کہ آسمان پھٹا اور پانی آ گیا, ہم نے سنا تھا کہ پتھروں کے پہاڑ جو پتھروں کے سیلاب آ گیا, لیکن آج لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اگر ابھی بھی اگر ہم نہ سمجھے اس بات کو تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ مالک ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا اپنے وزیر اعظم سے اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے کہ نواز شریف صاحب نے اس کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے کولیشن کی جو ہے قربانی دی تھی. اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارے سندھ کا جو صدر ہے بشیر میمن, اسے فوری طور پہ گورنر لگایا جائے, اور جس طرح پہلے میاں صاحب نے 26 یا 27 ارب فنڈ دیا تھا کراچی کے لیے, اور وہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کی کمیٹی بنائی جائے, اور وہ پیسہ فوری طور پہ ٹرانسفر کیا جائے گورنر ہاؤس کو, اور گورنر ہاؤس جو ہے نا وہ اپنی نگرانی کے اندر جو ہے نا کراچی کی جو اہم سڑکیں, کراچی کے جو اہم مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے. اب اس کا حل یہ ہے, اور مسلم لیگ نون کو یہ جو ہے نا میدان میں آنا پڑے گا اگر انہوں نے سندھ میں سیاست کرنی ہے. اگر انہوں نے سندھ میں سیاست نہیں کرنی تو پھر اسی طرح چلنے دیں آپ جو ہے نا. یہ ہم بیانات ابھی میں آپ ہی کے چینل پہ دیکھ رہا ہوں گورنر صاحب کے بیانات کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اس نمبر پہ رنگ کریں, پانی بھیجا جائے, کس نمبر پہ رنگ کریں, ہم کھانا بھیجیں گے. اور بھائی یہ نہیں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. میری عمر جو ہے نا 30 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے, اور میں بالکل نیچے سے جو ہے نا یہ نواز شریف کا 86 سے سپاہی ہوں, اور ہم نے میاں نواز شریف کو, میں وہی نواز شریف صاحب تلاش کر رہا ہوں کہ وہ نواز شریف تھا جو سندھ میں دورے کرتے تھے, وہ نواز شریف تھا جو غریب لوگوں کو تقسیم کرتے تھے زمینیں, وہی نواز شریف تھا جنہوں نے نا کیا کچھ نہیں کیا ہے, یلو کیب دی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے عوام کا وزیر اعظم ہوں. تمام کسی کو میرٹ کے اوپر گاڑیاں دی جائیں گی, 5 لاکھ کا قرضہ دیا میرٹ پہ دیا گیا, اور یہی تسلسل جو ہے نا اس کی بیٹی آج پنجاب میں کر رہی ہے. آج پنجاب میں آپ یقین کریں
یاسر بھائی وہاں پی ٹی آئی اور پیس پارٹی اور دوسری جماعت کے لوگوں کو جو ہے نا وہاں یہ قرض میں دے رہے مکان بننے، اور لوگ آج بھی ہمارے لوگ شور مچا رہے ہیں نون لیگ والے کہ جی ہمارے کارکنوں کو نہیں کچھ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں میرٹ کے اوپر کام ہوگا جو بھی ہوگا. بات ہی اس میرٹ کو لانے کے لیے اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا سندھ میں ہماری گورنرشپ ہماری ہے یہاں پہ، اور میاں صاحب کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ہمارا سندھ کے جو صدر ہے بشیر میمن انہیں گورنر بنائے، اور جو 26 ارب جو انہیں دیے تھے زبیر میمن کو، زبیر کو دیے تھے، وہی فنڈ جو ہے مرکز جو ہے یہاں پر دیں، اور یہ نہ سوچے کہ جی ہمارے کولیشن ناراض ہو جائیں گے، ہماری حکومت گر جائے گی، ہمارے یہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں وقت آ چکا ہے کراچی کے لوگوں کو ان کی قربانیوں کا حق دینے کے لیے، اور ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور کراچی کے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، سندھ کے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، اور سندھ میں بھی ہمیں دکھانا پڑے گا. بے شک ہمیں پنجاب سے فنڈ لینا پڑے، پنجاب سے قرضہ لینا پڑے، کہ ہمیں دکھانا پڑے گا کہ نون لیگ جو ہے نا سندھ میں اور کراچی میں ترقیاتی اپنا سڑکیں بنا سکتی ہے، گٹر لائنیں صحیح کر سکتی ہے، اور انقلابی طور پر مہینوں کے اندر جو نا یہ بی آر ٹی جو یہ پورا کھود دیا ہے انہوں نے، گلشن اقبال والا یہ بنا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی کے لوگ بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں، اخلاق صاحب تو آپ کے باقاعدہ ورکر ہیں، مگر سوال لوگ یہاں پر یہی کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہماری پہنچ رہی ہو تو وہ سوال کر رہے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس دفعہ بھی مایوسی ان کو ملی یا نا امید کیے گئے پھر یہ جو باقی کے معاملات ہیں اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. سیاست آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے اوپر خدا را ضرور غور کیجیے. اشرف بھائی فرمائیے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں فیڈرل سے آپ کو صبح کو تو فنڈ سب مل رہے ہیں، اور وہی مل رہا ہے جو ان کا ریشو ہے، جو ان کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. تو صبح سے ٹاؤن کو اور کونسلر کو یونین کونسلوں کو کیوں نہیں فنڈز جا رہے؟ وہ فنڈز اسی طرح سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو رہے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اوریجنلی فنڈز تو انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے، یونین کونسلوں نے کرنا ہے، کونسلروں نے کرنا ہے، چیئرمین نے کرنا ہے، ٹاؤن کمیٹیوں نے کرنا ہے. تو یہ فنڈز بھی جو ہے ڈسٹریبیوشن جو ان کا سسٹم ہے اس کو 100% اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری نیتوں میں وہی فقدان ہے. ہم کبھی کسی وقت فیڈرل حکومت کو کہتے تھے کہ فنڈز جو ہے آپ ڈائریکٹ کیوں دیتے ہیں، تو اب وہ جو سلسلے ہیں ایک سسٹم کے تحت آ گیا، اور آبادی کی بنیاد پہ تھے، سب سے زیادہ آبادی کی بنیاد پہ تھے، تاکہ وہ پھر اس کو ٹاؤن جو ناظم ہے یا جو ڈپٹی میئر اور میئر کے بعد جو دوسرے لوگ چلے آ رہے ہیں ان تک یہ فنڈز جائے گا، تو ان سے اس ٹاؤن کے لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے کہ اب آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں تو آپ نے اس ٹاؤن کے لیے کیا کیا یا اس علاقے کے لیے کیا کیا. تو اب یہ ساری چیزیں وہیں آگے ٹھہرتی ہیں. ابھی ہم کسی ٹاؤن کے بڑے کسی کو پوچھیں گے نا آپ چیئرمین کو، تو وہ کہے گا میرے پاس تو فنڈ بھی نہیں، میرے پاس تو اختیار بھی نہیں، اور جو تھوڑا بہت آتا ہے مختلف ذرائع سے تو وہ اتنا نہیں ہے کہ میں اس پورے ٹاؤن کو چلا سکوں. ہاں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں اب کیونکہ بات وہیں آگے ٹھہرتی ہے کہ نیتوں کا فقدان ہے. جی جی اشرف بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو گیس کٹنگ کا جو فنڈ آیا ہے جی ہاں 6 مہینے ہو چکے ہیں جو ڈائریکٹ ٹاؤن ناظمین کو ملا ہے. جی اس میں حکومت کے پاس فنڈ نہیں گیا، یہ ٹاؤن ناظمین کو فنڈ دیا ہے ڈائریکٹ. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے سے یہ کیا دیکھ رہے تھے کہ یہاں بارش ہوگی اور طوفان آئے گا اس کے بعد ہم خرچ کریں گے، یہ وہ فنڈ یہ استعمال کر سکتے تھے وہاں پہ، کیوں نہیں کیا انہوں نے استعمال؟ یہ بالکل ٹرانسفر ہو بھی گئے تو انہوں نے کوئی اس پہ خاطر خواہ کام نہیں. مطلب یہ کہ کوئی سب سے بڑی بات آپ کی، یہ مجھے اتنا صحیح آپ زیادہ اس پہ آپ کی ہوگی کنفرمیشن، مجھے تو یہ ہے کہ فنڈز وہ سٹی ناظم تک پہنچا ہے، اور وہ جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن ٹاؤن ناظم کے اس میں پہنچ گئے. اچھا پہنچ گئے. اچھا تو اس کا یوٹیلائز نہیں کیا. تو لازم بات وہی بات آتی ہے کہ ہمارا جو شہر کا جو ہے بڑا جو بھی ہے با اختیار آدمی ہے، تو وہ اپنی نیتوں کے ہی سارے فقدان میں ہیں. ہم ان نیتوں کو صحیح کرنے والی بات ہے، اور یہی سوالیہ نشان آتا ہے کہ اتنا سارا فنڈ آتا ہے، اس کا یوٹیلائزیشن پراپر نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے کسی اور ذریعے سے کسی اور چیز میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے جو بظاہر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اس کو بالکل آپ جیسے بھی بات ہو رہی تھی ان سے کہ بھائی یہ جو ہے اوپنلی جو ہے اس کو اناؤنس کیا کریں، اور فنڈز جب آتا ہے اور سینکشن جب ہوتا ہے اسی وقت یہ اناؤنس ہو جائے کہ کس کس کو کس مد میں ایلوکیٹ کیا گیا. کچھ بہتری ممکن ہے آ جائے، اس سے کوئی ایک آدھ تھوڑی سی اور اسٹیپ ایک آدھ بڑھ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف ہو. بالکل ٹھیک ہے اشرف بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب اخلاق ہاشمی بھائی کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، پروگرام میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے.
اب باتیں اتنی ساری ہیں کہ اس مختصر سی نشست میں اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسے یہاں پہ سلسلہ جاری ہے تو یقیناً یہ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو چاہتا ہے تو اجازت آپ سے لینی ہوگی۔ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔